اگر ایک عورت کے پاس اپنی شادی، اپنا گھر، اپنا رشتہ بچانے کے 100 چانسز ہوتے ہیں پہلی دفعہ، تو جب اس کی طلاق ہو جاتی ہے اور دوسری جگہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس وہ چانسز 50 رہ جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اسے پھر طلاق ہو جائے اور تیسری جگہ اس کی شادی ہو تو اس کے پاس وہ چانسز 25 رہ جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو پہلا رشتہ نہ بچا لیتی، پہلے اپنا گھر نہ بسا لیتی، اگر اتنی اچھی اور سمجھدار یہ عورت ہوتی۔ یہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ جذبات میں آ کے اپنی زندگی کے بہت بڑے فیصلے کر لیتی ہیں، اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں، لیکن جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ بہت سارے ایسے قریبی رشتے جو کہ اس طلاق کی وجہ ہوتے ہیں، طلاق کے بعد عورت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ طلاق کی وجہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ طلاق لو۔ دیکھیں، اگر آپ کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ان میں دوری پیدا ہوتی ہے، جس سے ان میں لڑائی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ ان دونوں میاں بیوی کو ایک ایسے راستے پہ چلا رہے ہیں جس کی منزل جو ہے وہ طلاق ہے۔ بہت سی خواتین جن کی طلاق ہو گئی ہے اور اب وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، میری جب ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس رشتے میں رہ کے آپ کی مشکلات تھیں وہ زیادہ تھیں یا اس رشتے کے بعد کی مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہیں؟ یقین کیجئے زیادہ خواتین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے میں جو تکلیفیں تھیں وہ ان تکلیفوں سے کم تھیں جتنی ہم اب برداشت کر رہی ہیں۔ کوئی گھر جب ٹوٹتا ہے اس کے ٹوٹنے میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ شوہر جو ہے اس کو بھی کوئی بیوی مل ہی جاتی ہے، بیوی کو بھی کوئی شوہر مل ہی جاتا ہے، لیکن بچوں کو ماں اور باپ کا تعلق اور ماں اور باپ کا ساتھ اور ماں اور باپ کی طرف سے تربیت جو وہ دونوں مل کے کرتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ آج کل ہم بہت سے ایسے چائلڈ ابیوز کے کیسز بھی سنتے ہیں جس میں جو ملزم ہے وہ بچوں کا سوتیلا باپ ہوتا ہے۔ کسی رشتے کو چلانا یا توڑنا یہ بہت ہی ذاتی فیصلہ ہے، اور اس میں بہت سی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن کا میں ابھی ذکر نہیں کر سکی۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کو جذبات میں آ کے کر لیا جائے، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ اسے کسی کے بہکاوے میں آ کے کر لیا جائے، یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کو غصے میں کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت سیریس فیصلہ ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔